امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل قد حسن صمته وهدیه، جب کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، ظاہری شخصیت اس کی چہرہ مہرہ شخصیت بہت اچھی ہے اور اس کے اعمال ظاہری بہت اچھے ہیں، وَتَمَاوَتْ فِي مَنْطِقِهِ، اور گفتگو اتنی عاجزی کے ساتھ کرتا ہے، تماوت موت سے ہے یہ، یعنی ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے، اس میں سکت ہی نہیں ہے، رمق ہی نہیں ہے، ایسی دھیمی آواز بنا کے ایسی عاجزی انکساری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، گردن جھکا کے، وَتَخَاذَ فِي حَرَكَاتِهِ، اور اپنی حرکات و سکنات چال چلن میں بہت خشوع دکھاتا ہے، اخلاص دکھاتا ہے۔ ایسا شخص جب آپ کے سامنے آئے، بہت ظاہری شخصیت بہت اچھی ہے، گفتگو بڑی نرم کرتا ہے اور دکھتا بہت اچھا ہے، حرکات و سکنات میں خشوع اس کے جب نظر آتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے شیعہ نے کیا کرنا ہے؟ فَرُوَیْدَا، صبر کرنا ہے، آپ نے رک جانا ہے، آپ نے متوقف ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، فَرُوَیْدًا، آپ نے ٹھہر جانا ہے، اس کی تائید نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، اس کے ریلی میں شامل نہیں ہو جانا۔ لا یغرنکم، تمہیں دھوکہ نہ دے اپنے اس دام ظاہر سے، ظاہری شخصیت سے۔ فما اکثر من یعجزہ تناول الدنیا ورکوب المحارم منها لضعف نیتہ ومہانتہ وجبن قلبہ، کیوں رک جائیں؟ اتنا اچھا آدمی، اتنی اچھی شخصیت ہمارے گھر آئی ہے، ہمارے مرکز میں آئی ہے، ہمارے مسجد امام بارگاہ میں آئے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کا استقبال کریں؟ اس سے اچھے آدمی اور کہاں ملیں گے ہمیں؟ امام فرماتے ہیں دھوکے میں مت آنا، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ظاہراً بڑے اچھے ہیں، خاض خاشع ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ یہ دل کے پاک ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ عاجز ہیں، یعنی کمزور ہیں، دنیا اور دنیا کے محرمات کا شدید شوق ہے، ان کو حرص ہے، لیکن کمزوری، اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے۔ لضعف نیتہ و مہانتہ و جبن قلبہ، دل کمزور ہیں ان کے، چونکہ گناہ کے لیے بھی جرأت چاہیے، کمزور آدمی جرم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چوری کرنے والے کچھ نہ کچھ دلیری ہوتی ہے ان کے اندر، جی سب کا چاہتا ہے میں دوسرے کا موبائل جیب سے نکال لوں، لیکن ڈرتے بھی ہیں ساتھ کہ اگر پکڑا گیا پھر کیا میرا حشر ہوگا، لہٰذا یہ جو نیت ہے کہ میں دوسرے کا موبائل اٹھا لوں، یہ چور ہے، یہ انسان، یہ نیت کا چور ہے، ارادے کا چور ہے، یہ دل کا چور ہے، یہ چونکہ اس کے دل میں ہے، یہ میں پسند کرتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے ڈرتا ہے، پکڑے جانے سے ڈرتا ہے، عذاب سزا سے ڈرتا ہے، سرزنش سے ڈرتا ہے، ملامتوں سے ڈرتا ہے، بدنامی سے ڈرتا ہے۔ فَنَصَبَ الدِّينَ فَخًّا لَهَا، اس شخص نے یہ جو آیا ہے آپ کے پاس بڑا بن ٹھن کے حسن ظاہر کے ساتھ دینی مذہبی شخصیت بن کر آیا ہے، یہ کڑکی لے کر آیا ہے تمہارے پاس، تمہیں چوہا سمجھتا ہے، پھنسانے آیا ہے۔ دین کو اس نے فخ بنایا ہے، پھندا بنایا ہے۔ جانور پھانسنے کے لیے پھندا لگاتے ہیں، جیسے مثال دی تھی چوہا پھانسنے کے لیے کڑکی لگاتے ہیں، یہ دین کی کڑکی لے کر آئے، چونکہ آپ کو دینی چوہا سمجھتا ہے۔ دینی چوہا سے مراد وہ شاہدولے کے چوہوں کی طرح، یعنی جو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جن کے اندر بصیرت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بس ظاہر دیکھتے ہیں، فوراً پھنستے ہیں کڑکی کے اندر۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ مکار لوگ، یہ دلال لوگ یہ کڑکیاں لگاتے ہیں۔ فَهُوَ لَا يَزَالُ يَقْتُلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ، یہ مسلسل لوگوں کو قتل کرتا ہے، قتل یعنی ہیلے سوچتا ہے، مختلف تدبیریں مکر سوچتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور مسلسل لوگوں کو پھانسنے کے لیے کوئی نہ کوئی چال اپناتا ہے، کوئی نہ کوئی بہروپ اپنا بنا لیتا ہے، دینی بہروپ بنا لیتا ہے، سیاسی بہروپ بنا لیتا ہے، معاشرتی بہروپ بنا لیتا ہے، علمی بہروپ بنا لیتا ہے،
اور آ کے باتیں کرتا ہے، چند باتیں کرتا ہے، آپ نرم ہو کے اس کی گود میں چلے جاتے ہو۔ فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامٍ، اگر اس کو موقع مل جائے، اس کو فرصت مل جائے، موقع مل جائے حرام کا، یہ فوراً اقتحمہ، یہ فوراً چھلانگ لگاتا ہے، کود جاتا ہے۔